بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں۔ ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور اللہ کا نافرمان غیر اللہ کو پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کرامن کاتبین غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کی جو آخرت ہوتی ہے اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مچھلیاں اس کے کس کام کی؟ اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن جنت ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، ہم یہ روز کہتے ہیں، وہ اتنے نافرمان ہیں پھر بھی وہ کتنے مزے میں ہیں، اور ہم اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، اس کی ذات اعلیٰ ہے، ان چیزوں سے ماورا ہے۔ ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل والی ویڈیو جس کو یاد ہو، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معیار کسی کو دولت دینا اس کے کرم کا معیار نہیں، کسی کو رزق دینا اس کے کرم کا معیار نہیں، کسی کو اولاد دینا، اچھا گھر دینا، بے بہا دولت دینا، کاروبار اچھا چلا دینا، خوش لباس ہونا، خوش شکل ہونا اس کی کرم کا معیار نہیں۔ اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کے کرم کا معیار کرم کا معیار کیا ہے۔ ہم آج تک اس منزل تک ہی نہیں پہنچ سکے کہ اس مالک کائنات کا معیار کرم کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہم کیا چاہتے ہیں اس سے۔ کہانی اصل میں یہ ہے، وہ جس پہ کرم کرتا ہے نا، وہ کرم کا معیار کبھی بھی دولت، رزق اور بخت اور اولاد اور کاروبار اور اچھی دکان اور رنگ اور ڈھنگ اور جگہ کا تعین نہیں ہے۔ کرم کا معیار ایک الگ تھلگ پیمانہ ہے، جس پہ وہ راضی ہوتا ہے اس کو الگ تھلگ نعمت عظمیٰ سے نوازتا ہے۔ بندے سب سے، جتنے اس کے بندے ہیں سب سے ہی وہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں کوئی شک نہیں، وہ بے بہا محبت کرتا ہے، بے بہا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ روزی تو ان کو بھی دے رہا ہے نا، جن کی بنتی نہیں نا، جو اس کو مانتے ہی نہیں۔ رزق تو اس نے نمرود کا بند نہیں کیا، رزق تو اس نے فرعون کا بند نہیں کیا، رزق تو اس نے شداد کا بند نہیں کیا، رزق نہیں بند کرتا، اس کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، توفیق سجدہ نہیں دیتا، جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنی محبت دیتا ہے۔ اور دوستو، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے صرف قسمیں اٹھانے کے لیے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس دن ہمیں بتانا نہ پڑا کہ ہم مسلمان ہیں، اصل وہ دن ہماری کامیابی کا ہوگا۔ ابھی تک تو ہم بتا رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہمیں دیکھ کے کوئی بندہ نہیں جج کر سکتا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔
ہمیں بتانا پڑے گا، بولنا پڑے گا. اور ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے. اپنے گھروں میں چیک کریں نا ذرا، اپنا معیار چیک کریں، ہمارا معیار کیا ہے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں فلاں برا ہے، فلاں غیر مسلم برا، فلاں غیر مسلم برا، اور ہم کہاں سے اچھے. اگر انہوں نے اتنی اور آج اس دور میں ہماری نیو جنریشن، نیو نسل 10 سے 12 گھنٹے فون پہ، سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے. یہی ہے نا ہماری ترقی کا معیار، یہی ہم نے کیا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، ہم بچوں کو ایک بات پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے روزی کمانے جتنے ہو جاؤ، جسٹ دیٹس آل. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم نے ان کو بتانا، نہ ہم نے خود کرنا ہے نہ وہ دیکھیں گے. اب جو بچہ تو جو ہم کریں گے وہ کرے گا، ہم تو کریں گے ہی نہیں. نہ ہم مصلے پہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے، نہ ہم ان کو ہم سچ بولیں گے تو وہ سچ بولیں گے نا. ہم تربیت تو کر ہی نہیں نا رہے کہیں بھی، ہم تو پال رہے ہیں بس. حالانکہ جو ذمہ داری رب کی ہے ہم تو اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی، ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں. اور خدا کا واسطہ ان کو رزق حلال کھلاؤ، خدا کا واسطہ ان کو رزق حلال کھلاؤ. آج آپ کے چھوٹے چھوٹے، ہماری جو نسلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم ان کو کھلاتے کیا ہیں. جو ان کے پیٹ میں لقبہ جا رہا ہے نا، وہی ان کی زبان کو تقویت دیتا ہے، اور وہی زبان وہ بول رہے ہوتے ہیں. 12-13 سال کے بچے کبھی آپ دیکھیں جہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ 10-20 منٹ گزاریں، چیک کریں وہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ بات تو ڈھنگ سے کر نہیں سکتے، وہ گالیاں کس کس کیٹیگری کی دیتے ہیں. یہ چیک کریں ذرا اکیلے بیٹھ کے. یہ ہے جی آپ کی ترقی، اور یہ ہے کامیابی. اور خدا کا واسطہ ان کو رزق حلال کھلاؤ، تھوڑا کھلا دو ان کو، نہ برانڈڈ لباس پہناؤ ان کو، عام کپڑے پہنا دو ان پہ، احسان کرو ان کو، حلال کا کھلا دو. اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں نا، اس میں تو ہمارا ہی قصور بنے گا نا. ہم ہیں نا جو جہاں سے بھی آیا پھر. اور یاد رکھو میری بات، یہ نظام قدرت ہے، یہ میری بات لکھ لو، یہ نظام قدرت ہے. ہر 10-20 سال بعد وہ سب کا نظام بدل دیتا ہے. 20 سال پہلے جو بندے انتہائی اچھی مطلب دولت نہیں تھی ان کے پاس اتنی زیادہ، میں لفظ غریب استعمال نہیں کرنا چاہتی، دولت نہیں تھی ان کے پاس، 20 سال بعد ایک ایسی نسل میں بندہ ایک ایسا آ جائے گا، ایک ایسا بچہ یا کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا جو اتنی محنت کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ، کیا وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو گر سکھائے گا، تو وہ 20 سال بعد اپنی خاندان کو اوپر لے جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ پھر اگلا ٹائم آئے گا تو پھر وہ نیو نسل جو اس کے آگے آئے گی وہ اس کو بیلنس ہی نہیں رکھ سکتی. یہ رات اور دن نظام قدرت ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. اور آپ جو ہم احسان کر سکتے ہیں نا، وہ احسان یہ ہے کہ ہم اپنی نیو نسل کو رزق حلال کھلائیں. حلال کھلاؤ گے تو اس میں برکت ہوگی. یہ جو ہمارا معیار جو ہے نا، وہ ہمیں تربیت لینی نہیں کسی سے. اصل مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے، ہم خود ہی پڑھے پڑھائے ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں. آج کسی سے بات کرو دین اسلام کی یا دین کی، اپنے اخلاقیات ٹھیک کریں، کسی سے بولو جی مجھے سارا پہلے ہی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں ہم؟ کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں پتا ہم کو. مجھے آپ سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو دولت معیار نہیں ہے یہ. اور ہمارے باپ دادا کس کیٹیگری میں تھے، ہم کس میں ہیں، اور آنے والی نسل اس سے بھی اچھی، اور پھر بری، پھر اچھی. یہ ایسے ہی ہے، ہر 20-30 سال بعد ہر فیملی کی کہانی بدل جاتی ہے. اپنے خاندان میں آپ ایک بندہ مجھے سننے والا، اب چیک کرنا ذرا اپنی فیملی کا، خود موازنہ کرنا، آبزرویشن کرنا، اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ نے یہ آبزرو اور یہ مشاہدہ نہیں کیا. کتنے خاندان آپ کے چاروں طرف آپ کے جانے والوں میں سے ایسے ہوں گے جن کے حالات پہلے کیا تھے، پھر کیا ہوئے، پھر کیا ہوئے، پھر کیا. کتنی آپ بھی جانتے ہوں گے کم از کم کہ وہ آپ کے سامنے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ 20 سال پہلے کنڈیشن کیا تھی، اب کیا ہے. کئیوں کی بہت اچھی ہوگی، اب اچھی نہیں ہوگی، لیکن مزید اچھی ہو جائے گی. کئیوں کی پہلے اچھی نہیں ہوگی، اب اچھی ہوگی. تو اس پہ کوئی تکبر اور غرور اور عقل مندی اور ذہانت اور کچھ نہیں ہے. یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ کسی عربی شیخ سے کسی نے پوچھا، جی آپ، ایک وقت تھا کہ آپ اونٹ پہ ہوتے تھے، اب آپ کے پاس جہاز اور فراری ہیں،
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑا کمال جواب دیا. اس نے کہا جی جب میں اونٹ پہ ہم لوگ تھے نا تو وہ ہمارا سخت وقت تھا، اس سے ہم محنت کر کے آج ہم جہاز پہ اور فراری پہ آئے، اور ہر بندے کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی زندگی میں یہ وقت ہونا ضروری ہے. اس نے اگلا فکرہ اس سے بھی بڑا کمال بولا. اس نے کہا جی ہمارے پہ وہ سخت وقت تھا اونٹ والا، تو آج ہم جہاز اور فراری پہ ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہماری نسل پھر اونٹ پہ ہوگی، ہماری آنے والی نسل پھر اونٹ پہ ہوگی، وہ جہاز اور فراری پہ نہیں ہوں گے، وہ اونٹ پہ ہوں گے. وجہ اس نے کہا جی ان پہ سخت وقت نہیں آئے گا، ہم پہ وہ وقت آیا تو ہم آج جہاز پہ بیٹھے، ان پہ وہ وقت نہیں آئے گا لہٰذا وہ دوبارہ اونٹ پہ جائیں گے، کیونکہ کوئی سخت وقت ہوگا جو آپ کو مضبوط بناتا ہے. اور یہ وقت بھی آپ کے پاس اس طرح کا وقت بھی نعمت عظمیٰ ہوتی ہے جو آپ کو انسان بنا دیتا ہے، جو آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، جو آپ کو انسانیت کے دائرے میں لاتا ہے. اور کوشش کیا کریں اس انعام کا، نعمت عظمیٰ کا فائدہ اٹھائیں، اس میں آپ صبر کریں، اس میں آپ اپنے مالک کا قرب پالیں، اپنے اخلاقیات اچھے کرو، دینے والے بن جاؤ، آپ کو خود ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن خدا کا واسطہ ہمارا آج حالات یہ ہیں کہ ہم تو دینے والے بھی، اب آج تو لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بندہ بڑا سخی ہے، تو مولا نے اس کے گھر گئے تو اس کے حالات چیک کیے، کہ بندہ بڑا سخی ہے، اور وہ ایک سخیوں کے درمیان میں کوئی سخی ہو تو وہ ایک بندے کو تجسس تو ہوتا ہے نا، پتہ تو کرے کہ جی وہ تو بڑا سخی ہے. تو مولا وہاں تشریف لے گئے تو اس بندے کا نے چیک کیا کہ طریقہ کار کیا ہے، لباس بدل کے وہاں گئے اور چیک کیا، دیکھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا روزگار کیا ہے، اور یہ کس طرح سے کر رہا ہے، یہ مینجمنٹ اس کی کس طرح سے ہو رہی ہے. تو وہ بندہ اٹھا اپنے گھر سے اور وہ ایک تندور والے کے پاس گیا جو روٹیاں لگانے والے ہوتے ہیں، تو اس کو نا اپنی باتوں میں لگا کے اچھی اچھی باتیں سنا کے، اور بندہ مان نہیں سکتا تھا یہ بندہ خود اتنا بڑا سخی ہے تو یہ چوری کیسے کر سکتا ہے. تو وہاں سے اس نے 4 روٹیاں چرا لی، مولا لباس بدل کے وہاں ہی تھے، تو وہاں سے روٹیاں چرا کے تو پھر وہ اگلے کسی چوک میں گیا اور وہاں پہ 4 مسکین تھے مانگنے والے، اس نے وہ 4 روٹیاں ایک ایک کر کے ان کو دے دی. اب جب اس نے روٹیاں دی نا تو مولا نے اس کو پوچھا، مولا علی بادشاہ فرمایا کہ تم چوری کر کے روٹیاں دے رہے ہو اور تم وہاں سے چوری کر کے لائے ہو. بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا جی میں نے اگر وہاں سے روٹی چوری کی ہے تو چوری کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی بندہ جو گناہ کرے گا اس کے لیے 1 برائی لکھی جائے گی بدی، اور جو نیکی کرے گا اس کے لیے 10 ہوں گی. تو میں نے 4 روٹیاں چرائی ہیں تو مجھے 4 بدیاں ملی ہیں، اور میں نے آگے دی ہیں 4 لوگوں کو تو ایک ایک کی میں 10 نیکیاں ملی ہیں، تو لہٰذا میرا یہاں پہ 40 نیکیاں بنتی ہیں اور 4 بدیاں ہیں، اور اگر میں 4 بدیاں نکالوں تو 36 نیکیاں تو مجھے مل گئی. تو مولا نے فرمایا او بے وقوف، تم حساب کے بڑے سمجھدار ہو، لیکن سنو رزق حلال والا قبول ہے، حرام والا قبول ہی نہیں. حلال والا قبول ہے، حرام والا قبول ہی نہیں. رزق حلال کی نیکی قبول ہے، حرام کی قبول ہی نہیں. رزق حلال کی نیکی قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی قبول فرماتا ہے جو متقی ہے، جس کا رزق پاک ہے، اس کی قبول ہوگی. تو تیری تو قبول ہی نہیں، اور تو 10 اور 4 اور کون سی ضرب اور تقسیم دے رہا ہے. ہمارا حال آج کل یہی ہے، ہم رزق حلال کی تمیز ہی نہیں کر سکے آج تک. خدا را پہچانیں، اپنے نیو نسل پر رحم کریں. اللہ تعالیٰ کا معیار بالکل یہ رزق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ راضی ہوتا ہے اس وہ دل میں اپنی محبت، اپنی معرفت، اور اس کی یہ سب سے بڑی عطا ہے، اس کی محبت، اس کے حبیب کی محبت، ان کی آل اولاد کی محبت، یہ بہت بڑی عطا ہے. جس دل میں یہ آ گئی اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو پھیلاؤ اپنا اپنا اس وقت اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ. ہم نامی گرامی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے. ہم میں سے ایسے لوگ ہیں گھر میں مصلے پڑے رہتے ہیں، بالکل نیو تسبیح کربلا سے آئے تب بھی، مدینہ شریف سے آئے تب بھی، مکہ مکرمہ سے آئے تب بھی پیکنگ میں پڑی ہے. مصلی جائے نماز نئے سے نیا پڑا، توفیق ہی نہیں، اللہ دیتا ہی نہیں.
کیونکہ اس کا یہ نماز، مصلی، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کے پیاروں کی بات سننا، سنانا، پھیلانا، آگے دینا، اس کو فارورڈ کرنا، بات سمجھنا، عمل کرنا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہم اس کرم ہو تو ہم یہ کریں نا، لہذا سب سے پہلی ذمہ داری اس کا کرم کی طلب کرو، اس سے ہاتھ باندھ کے اس کا کرم مانگو، اور جس پہ یہ کرم ہے اس پہ وہ راضی ہے۔ سب سے بڑا کرم اس کا، اس کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے